مجھے حکم دیا گیا کہ طالب علموں کو کچھ گزارشات کی جائیں۔ میں بھی طالب علم ہوں، آپ کی طرح وعظ و نصیحت تو اساتذہ اور بزرگان کرتے ہیں۔ طالب علم اور طالب علمی یہ اس دور میں بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے توفیق دے کہ وہ علم دین حاصل کریں۔ اب طلباء کے متعلق چند باتیں جو ہیں درس نظامی کے طلباء کے متعلق خاص کر، سب سے پہلے رات کو مطالعہ کرنا۔ اب مطالعہ آج کل مدارس میں بہت کم ہو گیا ہے جب سے موبائل آیا ہے، اور مطالعہ طالب علم ایسے کرے جیسے اس نے صبح سبق پڑھانا ہے۔ اگر اس کو کہا جائے صبح کہ آپ اس سبق کی تقریر کریں، استاد محترم سبق کی تقریر نہ کرے، وہ تقریر کرے تو وہ تقریر کر سکے۔ اور مطالعہ جب کریں، ہر کتاب جو بھی صبح آپ نے سبق پڑھنا ہے اس کا کریں، اس کے متن کے ساتھ اس کے حاشیے کو دیکھیں، اس کے عربی شروحات فارسی شروحات ہیں ان کو دیکھیں، ان کا مطالعہ کریں۔ اردو سے بالکل کنارہ کش ہو جائیں، اردو کی کوئی شرح کوئی حاشیہ کسی طالب علم کے پاس ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اس کا بہت زیادہ نقصان ہے، اس سے استعداد بالکل بھی نہیں بنتی۔ اب مثلا چند میں آپ کو اگر آپ کہیں تو شروحات کے حواشی کے نام بتا دوں۔ مثلا نحو ہے، آپ ہدایت النحو پڑھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ درایت النحو کا مطالعہ کریں، کافیہ پڑھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ غایت التحقیق کا مطالعہ کریں، شرح جامی پڑھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ عقد النامی کا مطالعہ کریں، اور اسی طرح سوال قابلی ہے، ملا جمال ہے، ملا عبد الرحمن ہے، اور اسی طرح محرم افندی ہے۔ بہت ساری شروحات ہیں شرح جامی کے، تو تاشقندی ہے، اسی طرح ملا عبد الغفور ہے، اس کے ساتھ حواشی لگے ہوئے ہیں، نور محمد مدقق کا، سیال کوٹی صاحب کا۔ اسی طرح آپ فقہ شریف پڑھ رہے ہیں تو مثلا نور الرضا ہے، اس کے ساتھ تحتاوی کا مطالعہ کریں باقاعدہ، مراقی الفلاح تحتاوی۔ اسی طرح قدوری شریف پڑھ رہے ہیں تو جوہرہ کا مطالعہ کریں ساتھ، اور کنز الدقائق ہے تو اس کے ساتھ آپ عینی کا مطالعہ کریں، عینی مختصر ہے، اور بحر الرائق ہے وہ تھوڑی لمبی ہے۔ اسی طرح ہدایہ ہے تو ہدایہ کے ساتھ طالب علم بنایہ کا مطالعہ کرے۔ اسی طرح فتح القدیر ہے، اور فتاوی شامی کو ساتھ رکھے، وہاں کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو فتاوی شامی میں دیکھے، اس سے استعداد پیدا ہوگی۔ اسی طرح مختصر المعانی پڑھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ دسوقی کا مطالعہ کریں، مطول پڑھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ اب سیال کوٹی صاحب کا مطالعہ کریں۔ اسی طرح مطول کے اوپر میر سید شریف کا حاشیہ ہے، وہ بیروت سے چھپا ہوا ہے، وہ دیکھیں۔ اس سے طالب علم کے اندر استعداد اس سے پیدا ہوتی ہے۔ صرف متن کو سادہ سادہ دیکھ لینا اور اس کے اعراب کو درست کر لینا یہ مطالعہ نہیں ہوتا، اس کی تہ تک پہنچیں، گہرائی تک پہنچیں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر کون سے اعتراضات ہوں گے، اس کے کیا جوابات ہیں۔ اسی طرح مثلا سراجی پڑھ رہے ہیں تو سراجی کے اوپر میر سید شریف کا شریفیہ ہے، آپ شریفیہ کو ساتھ رکھیں، اس کا مطالعہ فرمائیں۔ دوسرے وقت چونکہ مختصر ہے، اور جو بھی کتابیں ہیں، مثلا بخاری شریف پڑھ رہے ہیں تو بخاری شریف کی تو بہت شروحات ہیں، عمدۃ القاری وہ ہمارے حنفی بھی ہیں، ان کا مطالعہ کریں۔ اسی طرح فتح الباری ابن حجر عسقلانی صاحب کی ہے، ارشاد الساری علامہ قسطلانی کی، دیگر اسی طرح کتابیں جو ہیں۔
اردو کا کوئی حاشیہ، کوئی شرح آپ اگر دیکھیں گے، اس کو دیکھ کر آپ کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کے اندر استعداد پیدا نہیں ہوگی۔ اور کتاب جو خریدیں تو وہ کتابیں خریدیں جو ہمارے علماء کے ہاتھوں میں رہی ہیں، یعنی جن مکتوبوں کی، جن کتابوں پر اعراب لگے ہوئے ہیں زبر زیر، اس سے بھی استعداد پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کو تو محنت کرنے کی ضرورت ہی پھر نہیں ہے، آپ اسی طرح اوپر دیکھ کے پڑھیں۔ جیسے بشرا مکتبہ کی کتابیں ہیں، یہ طالب علم یا دوسرے کچھ مکتبوں انہوں نے اعراب لگے ہوئے ہیں، اعراب والی کتاب نہ لیں۔ کل کو جب آپ سبق کو پڑھائیں گے، تدریس کریں گے، تو وہ مقام آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ نے پڑھا ہی نہیں تھا۔ یہ ایک مدرس نے بھی مجھے کہا۔ اور تکرار کے بعد جو مرتبہ ہے وہ ہے لکھنے کا۔ قید العلم بالکتابت، لکھنے سے علم جو ہے وہ مقید ہو جاتا ہے، تو لکھنے کی عادت بنائیں۔ لکھنے سے حفظ جلدی ہوتا ہے، وہ بات آپ کو یاد رہے گی جس کو آپ نے لکھ لیا ہے، اگرچہ وہ آپ سے کاپی گم بھی ہو جائے، لیکن استعداد انتہا کی بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اور لکھنے والے طالب علم کے مزاج میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میں نے سبق کا مطالعہ بھی کرنا ہے، سبق میں حاضر بھی ہونا ہے، تکرار بھی کرنا ہے، کیونکہ اس کے بعد اس نے لکھنا ہے، وہ چھٹی بھی نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ گزارش یہ ہے کہ جو طالب علم ہیں وہ اپنی کتابیں جیسے پڑھ رہے ہیں، کتابیں خریدنے کی عادت بنائیں۔ ایسے فضول پیسے ضائع ہو جاتے ہیں دوسرے کاموں میں۔ جو بھی کتاب شروع ہو، کوشش کریں اگر وسعت ہو تو اس کی شروحات خریدیں، عربی شروحات۔ اور دوسری جو کتابیں بعض دفعہ مدارس میں اساتذہ اور محتمیم حضرات دیتے ہیں طالب علموں کو، پھر سال ختم ہوتا ہے واپس لے لیتے ہیں۔ جب طالب فارغ التحصیل ہوتا ہے، گھر جاتا ہے خالی ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب اگر آپ گھر جائیں تو آپ کے پاس ایک پوری لائبریری ہونی چاہیے، اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرا، آپ پڑھی کتاب پر نوٹ نہیں لگا سکتے، کوئی ضروری بات لکھنی ہے حاشیے پر، وہ آپ نہیں لکھ سکتے کیونکہ وہ پڑھی کتاب ہے، وہ کل آپ نے واپس کرنی ہے۔ یہ طالب علم کے لیے ترتیب بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی کتاب پڑھ رہے ہیں، اس کتاب کا ادب، استاد کا ادب، اپنے استاد، کتاب، حتیٰ کہ جس پھٹی کے اوپر آپ کتاب رکھتے ہیں اس کا بھی ادب کرنا چاہیے۔ ادب اور بے ادب، ایک با ادب ہے اور بے ادب ہے، یہ دو بندے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جو بے ادب ہوتا ہے نا وہ محروم ہوتا ہے۔ بے ادبی سے بچنا چاہیے، اساتذہ کی بے ادبی، کتاب کی بے ادبی۔ ادب والا شخص جو ہے نا وہ ناکام نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو چھٹی ہے نا، چھٹی طالب علم جب کرتا ہے نا ایک دن کی، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے صرف ایک دن چھٹی کی ہے، یا ایک سبق سے میں غیر حاضر رہا۔ وہ ایک دن کی چھٹی یا ایک سبق کی چھٹی نہیں ہوتی، اس کا سارا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ جس دن چھٹی کر کے دوبارہ آئے گا، اس دن کا سبق بھی اس کو سمجھ نہیں آتا۔ بعض دفعہ پورا اگلے ہفتے، مہینے کا سبق اس کو سمجھ نہیں آتا، پیچھے کیونکہ اکٹھا پیچھے سے تسلسل ہوتا ہے، بات ایک چل رہی ہوتی ہے، بعض دفعہ وہ درمیان سے جو رکاوٹ آ جاتی ہے، اگلی ساری بات اس کو سمجھ نہیں آتی۔ تو چھٹی سے پرہیز کرنی چاہیے، سبق کے اندر حاضر رہنا چاہیے، اور حاضر بھی ایسے رہنا چاہیے کہ سبق میں موجود ہو، اس طرح نہ ہو کہ بیٹھا ادھر ہو اور اس کے خیالات کہیں اور ہوں، سوچ اور ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم دار سے بچائے۔ اور علم دو قسم ہے، علم نافع اور علم دار۔ علم دار سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اس سے دعا مانگنی چاہیے، اور اس کے ساتھ اخلاص اور نیت اچھی ہونی چاہیے۔ نیت اچھی ہوگی تو
اس کے مزید ثمرات ظاہر ہوں گے۔ تو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، آپ کا آگے اسباق کا قیمتی وقت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔